روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت امام حسین کربلا کیسے پہنچے؟ دوستو، امام حسین جب کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی لشکر، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بھاری سنکھیا کے آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاقت اور اس کی سینا کے ڈر سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑیں گے اور ان کی موت نشچت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھنا جاری رکھا۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور کچھ سمرتھک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی اور امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک بیہڑ جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کا قافلہ، جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر فرات یعنی نہر القمہ پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بھی بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کی حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ کھانا۔ بنا پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائیں۔ ان کو پتا تھا کہ یزید کی سینا ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ آپ محرم کی 9 تاریخ کی رات اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ سے اگلے دن جنگ فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکیں۔ یزید کی سینا ان کی اس بات کو مان گئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی، کیونکہ یزید کی سینا کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا پانی کھانے کے رہ رہے ہیں اور 1 رات میں تو یہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ 1 رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین، ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ اگلے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا۔ جنگ میں حضرت امام حسین کے سمیت کل 72 یودھا یزید کی ہزاروں سینا کے سامنے یدھ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہو کر مرنا پسند کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی سینا آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین سمیت 72 یودھاؤں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی یودھا شہید ہو چکے تھے۔ تب اکیلے امام حسین ہی اکیلے بچے تھے کہ باقی کچھ مہلائیں، جن میں ایک آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی بھی تھیں، وہ تمبو میں تھے۔ تبھی اچانک ان کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی، جو کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ آپ حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سینا کو اپنے بیٹے کو تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا اور آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا، جس سے آپ کے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔
اس کے بعد یزید کی سینا نے بھی حضرت امام حسین کو بہت بری طرح سے قتل کیا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا جس کا نام ذوالجناح تھا وہ تمبو میں آیا۔ اس کے جسم پر خون کے نشان تھے، وہ زخمی بھی تھا۔ تمبو میں آتے ہی وہاں موجود مہیلائیں سمجھ گئی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا اس کا کوئی ذکر یا اس کا کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں آیا ہے۔ یزیدیوں نے تلوار سے آپ کا مبارک سر کاٹ کر گلی محلوں میں گھمایا تھا، ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے یزیدیوں کے۔ امام حسین کی شہادت کو اسلام کبھی بھلا نہیں سکتا۔